ایران نے ماحولیاتی ٹیکس لگا دیا ہے آبنائے ہرمز کے پاس اور کہا ہے کہ اب وہ ٹول ٹیکس نہ پکارا جائے، اب یہ نہ کہا جائے کہ کسی طرح کا ٹول ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، بلکہ یہ ایک ماحولیاتی ٹیکس ہے اور اس کو ایران اور عمان مل کر وصول کریں گے، اور اس کی جو ادائیگی ہے وہ بٹ کوائن میں ہوگی، اور اس کو بعد میں جب جنگ تھوڑی بہتر ہوگی تو اس کے بعد اس کو ایرانی کرنسی میں وصول کیا جائے گا۔ اب یہ جو ٹیکس دیا جا رہا ہے یہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے نیویگیشن سروسز فراہم کی جائیں گی اور مختلف قسم کی سہولتیں دی جائیں گی ان تمام لوگوں کو، ان تمام ممالک کو، ان تمام جہازوں کو جو آبنائے ہرمز پار کریں گے، خلیج فارس کی طرف جائیں گے یا خلیج عمان کی طرف جائیں گے اور اپنا تجارتی سامان لے کر جانا چاہیں گے۔ اس کے لیے ایک میکینزم پہلے بھی ایران نے پوری دنیا کو سمجھا دیا ہے، بہت اچھی طرح اس کو نافذ کیا ہوا ہے، اور اس میکینزم کے تحت جو بھی شپنگ کمپنی ہوگی اس کے جہاز کو آبنائے ہرمز پار کرنے سے پہلے ایران سے پیشگی اجازت لینی ہوگی، ایک ای میل کرنی ہوگی، بتانا ہوگا کہ یہ جہاز جو آبنائے ہرمز کی طرف آ رہا ہے یہ کس ملک کا ہے، اس کا مالک کون ہے، کس کی ملکیت ہے، کس پورٹ سے چلا ہے، کس پورٹ کی طرف جا رہا ہے، منزل مقصود کیا ہے، اوریجن کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون کون سے اس میں کرو ممبرز ہیں، ان کی شہریت کیا ہے، عملے کی شہریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا ان کے نام کیا ہیں، کوائف کیا ہیں، کپتان کی شہریت کیا ہے، کپتان کے کوائف کیا ہیں، اور کون سا مال ان جہازوں پر لدا ہوا ہے اور یہ کون سے ملک جا رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جب دی جائیں گی ایک ای میل کی صورت میں، تو ای میل کا جواب آئے گا تہران سے، اس میں ایک کوڈ لکھا ہوگا اور اس میں بتایا جائے گا کہ آپ نے جو $2 ملین ادا کیے ہیں اور تمام کوائف جمع کرا دیے ہیں، اس کے بعد ایران آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کو پار کر لیں۔ آپ یہ کوڈ لے کر ایرانی پاسداران انقلاب سے کھلے سمندروں میں رابطہ کریں اور وہ آپ کو آبنائے ہرمز بحفاظت پار کرائیں گے۔ اب آبنائے ہرمز پار کرانے کا جو طریقہ ایرانی پاسداران انقلاب کا ہے، اور اب تک سمندر پار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب سے جہازوں کے عملے کی جانب سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور وہ تمام کوائف جب وصول کر لیتے ہیں تو وہ اپنی ایک خاص ایک پیسج ہے اس کے ذریعے وہاں سے نکالتے ہیں، ایک راہداری فراہم کرتے ہیں، محفوظ راہداری جہازوں کو فراہم کی جاتی ہے اور ایران کی جانب سے، اور اس کی بندرگاہوں کے قریب سے اور اس کے ساحلوں کے قریب سے اس کو گزار کر آبنائے ہرمز کو پار کرایا جاتا ہے۔ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 80 گھنٹے کے دوران 132 جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز ایران کی اجازت سے پار کر چکے ہیں اور اس کو ایک انوائرمنٹ ٹیکس بھی ادا کر چکے ہیں، اور ماحولیاتی ٹیکس کی مد میں پچھلے 80 گھنٹے کے دوران ایران نے $250 ملین جمع کر لیے ہیں۔ 132 جہازوں نے پار کیا ہے، $2 ملین نے ہر ایک نے اس کو ادا کیے ہیں، اور دنیا اب اس بات پر اعتماد کر رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کی گرفت مضبوط ہے تو وہ نظر بھی آ رہی ہے، اور امریکہ کی جو گرفت صرف کمزور ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہے ہی نہیں آبنائے ہرمز پہ، اور وہ خلیج عمان میں کھڑا اپنے کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ تقریباً 15,000 اس کے فوجی تعینات ہیں، بہت بڑا ملٹری آپریشن اس نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے وارشپس وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی موقع ملے اور وہ ایران پر جھپٹ سکیں، لیکن ایران کی جو حکمت عملی ہے پانیوں کے اندر، سمندروں میں، وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ اس نے باندھ کر رکھا ہوا ہے خلیج عمان میں امریکہ کو، اور حیران کیا ہوا ہے خلیج فارس میں، اور آبنائے ہرمز کے 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کو پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ایران کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور اس کی گرفت مضبوط ہونے کا ایک بہت ہی سیدھا سا ثبوت یہ ہے کہ ایران کی جو قیادت ہے، ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان سے جاپان کی وزیر اعظم، جو خاتون وزیر اعظم ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور خود ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہمارے 2 جہاز آبنائے ہرمز میں کے قریب پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو گزرنے کی اجازت دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ اس میں ہمارے کچھ شہری جو ہیں وہ اس میں سوار ہیں، اس کے عملے کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد ایران نے ان کو بغیر کسی طرح کا ٹول ٹیکس، یا جس کو اب انوائرمنٹ ٹیکس کہا جا رہا ہے، وہ وصول کیے بغیر کسی ادائیگی کے جاپان کے جہازوں کو، جاپان سے جڑے جہازوں کو گزرنے کی آبنائے ہرمز سے اجازت دی، اور جاپان نے اس پہ غیر معمولی طور پہ بہت ہی شکریہ ادا کیا ایران کا۔ اور ایران کی آبنائے ہرمز پہ جو گرفت ہے آج، اس کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ نے ایک چھوٹا سا اسٹنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا ہے۔ اس نے بظاہر جو ان کا سرک ہے، ان کا جو جاسک ہے کے علاقے ہیں، بندر عباس کا پورٹ ہے، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور وہاں پر کچھ میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا اور کچھ ایرانی پاسداران انقلاب کی کشتیوں کو نشانہ بنایا، اور بتایا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی کچھ
کچھ جو اہلکار ہیں وہ اس امریکی اور اسرائیلی جوائنٹ حملے میں شہید ہو گئے ہیں، اور یہ دو طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ TRT کے مطابق یہ حملہ کیا گیا، یہ امریکہ کی طرف سے بھی کیا گیا۔ امریکہ نے اس میں کچھ نیول بیسز جو مشرق وسطیٰ میں اس کی ہیں، جو فوجی بیسز ہیں، وہاں سے حملہ کیا، اور دوسرا جو انہوں نے ہدف چنا وہ اسرائیل کی جانب سے چنا، اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے۔ ان دو طرف سے کیے ہوئے حملوں میں ایران کو خاصا بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے دوسری طرف ایک بہت بڑا سرپرائز امریکی فورسز کو دیا گیا جب انہوں نے بہت ہی پریسیجن کے ساتھ اس کا جواب دے کر حملہ کیا ایران کی جانب سے، اور انہوں نے MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ کر دیے جو امریکہ کا فضائی غرور تھے، اور امریکہ ان کو بہت ہی احتیاط سے اس جنگ میں استعمال کر رہا تھا۔ تقریباً $1 ارب مالیت کے 30 جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ اب تک اس جنگ میں، ایران جنگ میں تباہ کیے جا چکے ہیں امریکہ کی جانب سے، اور ان کی مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہو رہی، یعنی اب یہ امریکی فوج کا حصہ نہیں بن سکیں گے، اور اسی لیے امریکہ کو یہ دو طرفہ وار ایک طرح سے امریکہ نے سہا ہے۔ ایک طرف اپنے MQ-9 ریپر ڈرونز جو آج 3 جو ہے $90 ملین مالیت کے تھے، ان کو نشانہ بنا کر ایران نے تباہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف اب یہ چونکہ مینوفیکچر بھی نہیں ہو رہا ہے، تیار بھی نہیں کیے جا رہے امریکی فورسز کی جانب سے، اسی لیے جب یہ تباہ کر دیے گئے ہیں تو ان کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، اور ان سٹاکس کو دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا، ان ریپر ڈرونز کو دوبارہ یہاں پر تعینات نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو ایران کی فضائیں ہیں وہ اس وقت ایک جادوئی حصار کی زد میں ہیں، اور وہاں پہ اگر امریکہ کی فضائیہ وہاں قریب بھی پھٹکتی ہے تو اس کے طیارے ہم نے تباہ ہوتے دیکھے ہیں، اس کے ریپر ڈرونز تباہ ہوتے دیکھے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو ایک سب سے بڑا غرور تھا ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے، MQ-4C ٹرائٹون جو $240 ملین کا ڈرون تھا، آبنائے ہرمز کے اوپر 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا، وہ ہیک ہو گیا، اس کا سسٹم جیم ہو گیا۔ 7700 کا اس نے ایک ایمرجنسی کال دی اپنے کمانڈ سینٹر میں، اس کے بعد وہ 9,000 فٹ کی بلندی تک نیچے تو آیا، لیکن اس کے بعد نارتھ ایسٹ میں ایران کی طرف اس نے اپنا رخ کیا، اور کہاں غائب ہو گیا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جو 5th فلیٹ ہے امریکہ کا، اس نے وہاں سے اس کے 2 ہیلی کاپٹرز اس کی تلاش میں گئے، لیکن نہ اس کو زندہ تلاش کر سکے نہ اس کو مردہ تلاش کر سکے، اور جو ان کا غرور تھا وہ کہیں غائب ہو گیا، کہیں بھسم ہو گیا، اور کہیں ڈبو دیا گیا پانیوں کے اندر۔ جو KC-135 ان کا ایک جہاز تھا، ریفیولنگ ٹینکر تھا، جو اڑتا ہوا ایک گیس اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی نہیں ملا۔ بہت سے ایسے چوٹ پہنچائی گئی ہے ایران کی جانب سے جس نے آبنائے ہرمز پہ، فضاؤں میں، آبنائے ہرمز کے پانیوں پہ، اور زمین کے قریب جو آبنائے ہرمز سے قریب زمین ہے ایران کی، اس میں اپنے گرفت مضبوط کر کے دکھائی ہے ایران کی قیادت نے، ایرانی فورسز نے، اور ایران پہ جو ایک اور حملہ آج امریکہ نے کیا وہ بھی ناکام ہو گیا۔ ایران نے انوائرمنٹ ٹیکس لگا دیا ہے، ایران نے دنیا پہ نیا ٹیکس لگا دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ آج کی تاریخ میں بھی اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ ایران ہے، اس کا کنٹرول بہت مضبوط ہے، اس کی گرفت بہت مضبوط ہے، اور آنے والے دنوں میں دنیا کو مسلسل ایران سے ہی بات کرنی پڑے گی اگر آبنائے ہرمز کو پار کرنا ہے، اور امریکہ اس خطے میں پہلے بھی نہیں تھا اور آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔